السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ۔ حضرت شیخ صالح آل طالب کو قید کیا گیا 2018 میں اور ماہ اگست کی 22 تاریخ کو انہیں 10 سال کی قید سنا دی گئی۔ یہ دعویٰ ہے انسانی حقوق کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک تنظیم کا۔ سعودی حکومت کی طرف سے نہ اس کی تصدیق کی گئی ہے اور نہ ابھی تک تردید کی گئی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر یہ آگ کی طرح خبر پھیل گئی ہے کہ امام حرم کو، امام کعبہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ شیخ صالح آل طالب 2018 میں پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور ان کی مشہور شخصیات سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی اور صدر پاکستان ممنون حسین سے ملاقات ہوئی۔ شیخ صالح سعودی عرب کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، زاہد ہیں اور پرہیزگار شخصیت ہیں۔ ان کو 2018 میں قید کیا گیا۔ قید کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حکومت کی جدید غیر اسلامی پالیسیوں کی مخالفت کی تھی اور حرم کعبہ کے اندر جمعہ کے وقت پوری دنیا کے سامنے تردید کی تھی مخلوط محافل کی اور حکومت کی ان تمام پالیسیوں کی جو بے پردگی پر مشتمل ہے یا پھر یہود و ہنوز کو خوش کرنے کے لیے وہ پالیسیاں بنائی گئی ہیں۔ اسی لمحے کعبۃ اللہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے چند گھنٹے بعد ہی ان کے تمام اکاؤنٹ جو ان کو بلاک کر دیا گیا۔ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا عربی کا اور انگلش کا، اسے اس کے علاوہ فیس بک اور باقی جتنے بھی ان کے اکاؤنٹس تھے سب کو بند کر دیا گیا۔ شیخ صالح کیونکہ حکومت کی مخالفت کرتے تھے، محمد بن سلیمان جو اس دور میں ولی عہد ہے سعودی عرب کا، اس کے تمام بنائے ہوئے قوانین اور جدید غیر اسلامی پالیسیاں جو ہیں ان کی وہ برسر عام جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ان کو قید میں ڈالا گیا۔ اور 2018 سے لے کے 2022 تک جب ان کو 4 سال ہوئے تو پوری سوشل میڈیا کمیونٹی جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہیش ٹیگ لگایا امام حرم کو رہا کرو۔ امام حرم یہ ہیش ٹیگ لگایا گیا اور پوری دنیا نے اس ہیش ٹیگ کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی اور سوشل میڈیا پر بے تحاشا ملینز کی تعداد میں یہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ تو ڈاکٹر صالح آل طالب جو ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے، ان کی آواز سننی چاہیے، ان کی صدا پر غور کرنا چاہیے۔ غیر انسانی، غیر آئینی، غیر اسلامی طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو قید کیا گیا ہے تو وجوہات بیان کی جائیں اور وجوہات کے بعد ان پر مقدمہ جو بھی بنتا ہے اس مقدمہ کی شنوائی ہو اور عوام الناس کو، دنیا بھر کو بتایا جائے کہ یہ معاملات ہیں، ان معاملات کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی ہے۔ اگر ان کو سزا دی گئی حکومت کے خلاف غیر اسلامی پالیسیوں پر بولنے کی وجہ سے تو یہ انتہائی غلط حرکت ہے اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ امام کعبہ کے ساتھ صرف سعودی عرب عوام کی ہی ہمدردی نہیں ہوتی بلکہ کعبے میں جو ایک دن بھی امامت کرے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مسلمان انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، مسلمان ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں۔ وہ صرف سعودی عرب کے امام نہیں رہتے، پھر وہ عالم اسلام کے امام بن جاتے ہیں اور پوری دنیا اسلام جو ہے ان کے ساتھ اظہار محبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر صالح کے ساتھ پوری دنیا اسلام اظہار محبت کر رہی ہے اور ان کی آزادی کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، آواز اٹھا رہی ہے۔ ڈاکٹر صالح آل طالب جو ہیں ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ وہ ریاض میں ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، اس کے علاوہ مکہ المکرمہ میں گرین ہائی کورٹ جو ہے اس کے جج رہے ہیں، مکہ المکرمہ کے مدرس رہے ہیں، 2018 تک وہ کعبۃ اللہ کے امام رہے ہیں۔ تو یہ ان کی وہ خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ
تعلیمی خدمات بھی ہیں، یہ انتظامی خدمات ہیں، اس کے علاوہ ان کی تعلیمی خدمات بھی ہیں۔ ڈاکٹر صالح کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنا گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حکم خداوندی پر عمل کرنے کو روکنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرب قیامت میں علماء ختم ہو جائیں گے اور قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا۔ تو علماء کا ختم ہونا، اس کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ علماء زاہدین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لوگ جاننے والے تو ہوں گے لیکن کسی بھی غلط بات کی مخالفت کی ہمت نہیں کریں گے۔ تو ایسے علماء کو ہمارا ہزاروں مرتبہ سلام، جو علماء حکومت کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان کی تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے دیدہ دلیر علماء کی قدر کریں، ان کی عزت افزائی کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ شیخ صالح آل طالب کی گرفتاری کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر حرم شریف کے اندر انہوں نے حکومتی مخالف بیان دیا اور مخلوط تعلیم اور مخلوط محافل اور کسینوں اور باقی حرم کے اندر اور جو عرب کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھیں ان تمام کو موضوع بحث بنا کر انہیں شیطانی عمل قرار دیا۔ اس کے ساتھ پھر اپنے اس خطبہ کو انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا، اس کے فوراً بعد انہیں قید کر لیا گیا اور ابھی تک معلوم نہیں ہے وہ کس جیل میں ہیں اور ان کو کتنی سزا دی گئی ہے اور کس حالت میں ہیں۔ سوشل میڈیا کی بدولت گاہے بگاہے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر ہے یا یہ سزا ان کو دی گئی ہے۔ تو انسانی حقوق کی تنظیم نے تہلکہ آمیز خبر جاری کی ہے اور یہ خبر دنیا کے مختلف اخبارات پر چھپی ہے کہ شیخ صالح آل طالب کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اللہ شیخ کو صبر کی توفیق دے اور حکومت کو ہوش سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔